بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کے رنگ سحر ٹرانسمیشن اور میں ہوں سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، 21 رمضان مبارک، اور یہ وہ دن ہے جب اس ہستی کو شہید کیا گیا جس ہستی کو اللہ رب العزت کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معیار بنایا تھا، ایمان کی کسوٹی بنایا تھا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی وہ ہستی ہیں جن سے محبت کرنے والا، جن سے الفت رکھنے والا مومن ہوگا اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ جی ناظرین کرام، آج اسی ہستی کا ذکر پاک کریں گے کہ جن کے ذکر کرنے میں انسان کی جو صبحیں شام میں بیت جاتی ہیں وہی انسان کی زندگی کا حاصل اور سرمایہ ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، اپنے پروگرام کا آغاز باقاعدہ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں ملک نامور قاری قرآن اور انٹرنیشنل شہرت یافتہ، آپ کئی ممالک میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، قاری عبدالرشید صاحب۔ کیسے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن من الأمر
احسنت ماشاء اللہ. MashaAllah. 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 أحسنت أحسنت. اللهم زد. ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. قاری صاحب بہت خوبصورت. اور قاری صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ وہ آیات کے انتخاب ہم موضوع کے مطابق کرتے ہیں، اور جو آیات آپ پڑھ رہے تھے بے شک اللہ رب العزت جو ہے ہمیں آزماتا ہے، اور ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. ناظرین کرام، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت لامتناہی کمالات کی مالک، اور ایسی ہستی ہیں، ایسی ذات ہیں جن کا ذکر اور جن کے اوصاف اس ایک پروگرام کے اندر کیا انسان کی زندگیاں بیت جاتی ہیں، آپ کے اوصاف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ناظرین کرام، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جتنی قرآن پاک کی آیات جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں اتری ہیں، اتنی آیات اور حدیث مبارکہ خاص طور پر فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں وہ جتنی حضرت علی کی شان کو بیان کرتی ہیں شاید کسی اور صحابی کی شان کو بیان کرتی ہوں. اور یہ صحابہ کا یہ طر امتیاز ہے کہ ان کا جو نقش قدم ہے، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ان جیسا ایمان لا کے دکھلاؤ گے تب ہی ہدایت یافتہ شمار کیے جاؤ گے. ناظرین کرام، آج
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل، آپ کے مناقب اور اسی طرح آپ کے شہادت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت پینل موجود ہے۔ علامہ سعید الرحمان سعید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ اکثر پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ علامہ حسن رضا حمدانی صاحب، آپ بھی تشریف لائے، حضرت آپ کا بہت شکریہ اور بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ لیکن گفتگو سے پہلے میں چاہوں گا، احسان قادری صاحب موجود ہیں اور محفل کو ہمیشہ چار چاند لگا دیتے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں کوئی منقبت جو ہے ہمیں سنائیے۔ تجھ پہ کرم نصیب، تجھ پہ کرم نصیب، یہ سارا علی کا ہے۔
دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ واہ واہ واہ، احسان صاحب اللہ پاک کو سلام رکھے، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں اور دل سے پڑھتے ہیں اور واقعی دل پہ اثر بھی ہوتا ہے۔ علامہ صاحب گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نام جب لیتا ہے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت آج موضوع ہے۔ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آتا ہے جی تو فوراً ساتھ آتا ہے مصطفیٰ، جی، بے اور شک۔ جب بھی حضرت علی کا نام آتا ہے تو ساتھ آتا ہے مرتضیٰ۔ سبحان اللہ۔ مرتضیٰ کا مطلب چنا ہوا۔ جی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کا انتخاب کیا سبحان اللہ۔ ایمان لانے میں، اللہ اللہ سب سے پہلے ان کا انتخاب کیا ایمان لانے میں، ان کو چنا۔ اللہ اکبر، رب کی ذات بھی چن رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح فرماتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں سبحان اللہ۔ کہ میں نے چنا ہے علی کو، اور اللہ کی منشا پہ چنا ہے۔ بے شک بے شک، وما یعنی ينطق عن پہلے الهوى۔ ایمان کے لیے اللہ چن لیا گیا اور آج نکاح کے لیے چن لیا گیا۔ اللہ اور ساتھ ایک اور جملہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت سعد بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب خیبر کا دن جی، چل رہا تھا اللہ اکبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، اللہ، تو میں یہاں بھی کہتا ہوں کہ کل میں ایسے شخص کو چنوں گا۔ اللہ اکبر، بے شک رب بھی چن رہے ہیں اور حضور بھی چن رہے بے ہیں، شک بے شک، اور اعلان فرما رہے ہیں کل میں اس کو چنوں گا جس کے ہاتھ پہ فتح ہوگی۔ اللہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھ رہے ہیں منظر کہ یہ کس خوش نصیب کو سبحان اللہ، یہ منصب اور مقام سبحان ملتا ہے۔ تو صبح بتایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی تو آنکھیں بہہ رہی ہیں، اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو لگایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے آنکھیں کافور ہو گئیں، ایسا نور آ گیا کہ پھر کبھی زندگی میں نورانیت کبھی کم نہیں ہوئی، وہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ واہ واہ، اور جب شجاعت کے میدان میں آتے ہیں، جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کوئی صداقت کا تاجدار ہے، کوئی عدالت کا تاجدار ہے، کوئی جود و سخا کا تاجدار ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جو ہیں وہ شجاعت کے تاجدار ہیں، وہ شجاعت کے، اور حضور نے فرمایا اقضاہم علی، میری امت کے جج جو ہیں وہ علی ہیں۔ اور اگر آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو دیکھیں گے عقل دنگ رہ جاتی ہے آپ کے جب فیصلے آپ سنیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب العالمین بھی چن رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چن رہے ہیں۔ کبھی ایمان کے لیے انتخاب ہو رہا ہے، کبھی نکاح کے لیے انتخاب ہو رہا ہے، اور جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو کیا کہا کہ یہ لوگ چلے جائیں، وہ آئیں جو ہمارے پائے کے ہوں، تو اس وقت بھی حضرت علی المرتضیٰ میدان میں اترتے ہیں اور اپنی شجاعت کے جوہر بھی چناؤ ہو رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری روایت ابھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ پہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اور آخرت میں قرابت، مرتبے اور دینی معاونت کے اعتبار سے علی میرے دنیا اور آخرت میں بھائی ہیں۔ اور یہ ارشاد فرمایا، پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، بس میں آخری نبی ہوں، خاتم النبی ہوں، نبوت کا جو سلسلہ میرے ختم پذیر ہو رہا ہے۔ یعنی یہ منصب اور یہ مقام جو دیا گیا حضرت علی المرتضیٰ کو، یہ منصب اور مقام رب نے دیا۔ حضور فرما رہے ہیں جہاں پہ میں نکاح کرتا ہوں وہ بھی رب کی مرضی سے ہے، اور جہاں پہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتا ہوں وہ بھی رب کی مرضی سے۔ اللہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ لوگ جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا، کہنے لگے کہ علی جو شجاع تھے، جو دلیر تھے، جو بہادر تھے، ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے،
تو آپ حضرت علی پیچھے تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آخر اصلاۃ والسلام نے جواب میں کیا خوبصورت بیان فرمایا کہ اے علی تو اس تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے تجھے میرے لیے وہ بنایا ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام کو بنایا تھا، کتنا بلند مقام تھا۔ ایک بات میں اور ایڈ کر دیتا ہوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے علی کا ذکر عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث مبارکہ کی عائشہ صدیقہ علی کا ذکر جو ہے یہ عبادت ہے۔ میں اس لیے پروگرام کے شروع میں کہہ رہا تھا یہ تو انسان کے لیے سعادت ہے آپ کا ذکر کرنا، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے سعادت ہے کہ آج ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب کیا بیان فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح عزیزم اسامہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے انٹرو میں بڑے پیارے انداز سے اور قبلہ علامہ سید الرحمان صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہستی وہ ذات ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید میں بہت سی آیات وارد ہوئیں، اور قرآن کی جب صاحبان ایمان کی بات ہوتی ہے تو اس کا انطباق اولاً امیر المومنین پہ ہوتا ہے، جس طرح مولانا صاحب نے، علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اگر سورہ عصر کو دیکھیں تو سورہ عصر امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات پہ پورا منطبق ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے والعصر، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں، الا الذین، مگر وہ سوائے وہ ان لوگوں کے، کون؟ الا الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان، جو ایمان لائے۔ اور یعنی انسان اگر ایمان لائے تو گھاٹے سے نکل آتا ہے، اور ذات امیر المومنین وہ ذات ہے کہ جس کے لیے میدان خندق میں پیغمبر اعظم فرماتے ہیں بارز الایمان کلہ الی کفر کل، کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور اگلی منزل پہ خدا فرما رہا ہے وہ بھی گھاٹے سے نکل جاتا ہے، الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو عمل صالح سر انجام دے، نیک عمل سر انجام دے۔ اور امیر المومنین کی پوری زندگی عمل صالح ہے، مگر ایک منزل وہی ہے اسی جنگ میں، جنگ خندق میں، جنگ احزاب میں، کہ علی کے ہاتھ کی ایک حرکت آتی ہے اور وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کی مصدق زبان گویا ہو جاتی ہے ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ ثقلین، کہ علی کے ہاتھ کی ایک ضربت ثقلین کی باتوں سے سوا ہے۔ یعنی عمل صالح ایک جانب ہے اور ایک ہاتھ کی ایک ضربت، یعنی وہ ایک رات میں 2,000 سجدے، وہ ایک طرف ہے۔ اپنی انگوٹھی رکوع کی حالت میں خیرات کر دینا عمل صالح، وہ ایک طرف ہے۔ میدان جنگ میں میدان میں اترے تو ایک بہادر سپاہی ہے، اگر خیموں میں پلٹ آئے تو منتظم ہے، اگر خدمت گزاری پہ آئے تو پورے لشکر کے لیے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہے ہیں اور کھانا بنا رہے ہیں۔ جس جنگ خیبر کی بات علامہ صاحب نے بھی فرمائی کہ اس جب مولا امیر المومنین کو بلایا گیا تو ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخنوں میں آٹا لگا ہوا تھا، آٹا گوندھ رہے تھے، اور ایسے میں اللہ کے رسول نے جو ہے ان کے ہاتھ میں علم دیا، اور اسی علم کو جا کے پتھر کے سینے میں گاڑ دیا، اور پھر مرب کو لتاڑا، انتر کو بچھاڑا، اور قلعہ قاموس، قلعہ خیبر پہ جو ہے اپنا اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ پر اگلی منزل پہ خدا کیا کہتا ہے الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، یعنی حق کی فقط وصیت کرنے سے، تلقین کرنے سے انسان گھاٹے سے بچتا ہے۔ اور علی کی ذات وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ عمار یاسر کے لیے بھی یہی کہا، صحابی پیم حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بھی یہی کہا کہ العمار مع الحق والحق مع العمار، مگر عمار کے لیے بس اتنا تھا، لیکن علی کے لیے بات اس سے آگے ہے، اللہم رد حق ما راد علی، پروردگار حق کو ادھر موڑے جدھر علی مڑتا چلا جائے۔ صحیح۔ اور صبر کے عنوان پہ صبر روزے کو کہا جائے تو امیر المومنین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے لمبے دنوں کے لمبے روزے بڑے پسند ہیں۔ اگر صبر کہا جائے مصیبتوں پہ صبر کرنا، پریشانیوں پہ صبر کرنا، تو امیر المومنین کی پوری زندگی اس سے بھری پڑی ہے، فاقے ہیں، مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، خاموشی ہے، خانہ نشینی ہے، میدان جنگ میں اترنا ہے، جس منزل پہ بھی ہے یعنی صبر ہے۔ اور وہ صبر دیکھیے نا کہ ہاتھ میں طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن صلح حدیبیہ میں اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ یا رسول اللہ آپ قلم زد فرمائیے۔ تو صبر کی منزل پہ بھی علی، پوری سورہ علی کی آپ نے جدھر
رخ موڑ دیا ہے گفتگو کا، علامہ صاحب نے اس طرح آغاز کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے فضائل بیان ہو رہے ہوں تو روکنے کو دل نہیں کرتا، لیکن کمرشل بریک کا ایک ٹائم ہوا جاتا ہے، ہم جیسے ہی کمرشل بریک کے بعد آتے ہیں، ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہم واپس آ کے اپنی گفتگو کا یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سحر ٹرانسمیشن، اور میں سید ساؤں بخاری۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ہستی کا ذکر مبارک کر رہے ہیں اس ہستی کا نام نامی اور اسم گرامی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب قرآن بھی بیان کرتا ہے اور مدینے والے کا فرمان بھی بیان کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے علی محسن سقفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، منقبت پڑھیں گے، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، سنیں گے ہم بھی، آپ بھی سنیے۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے تیرا در جو غیر قادر جبی کو گوارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، وہ تو کون سیف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا تیری تعظیم وہ تو کم سیف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم جو پلٹ گئے نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوچھٹے کچھوں میں وہ تارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، آئے کعبے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ اللہ اللہ۔ ناظرین کرام، آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت کے دل سے دنیا کی میل اور کچیل کو پاک اور صاف کر دوں، اور ایسا پاک اور صاف کر دوں کہ جیسے پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا علی و فاطمہ والحسن والحسین وجدلہم بکسائن وقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، آپ نے چادر نبوت ان 5 نفوس قدسیہ کے سر پر ڈالی، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حسنین کریم علیہم السلام اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے سروں پر ڈال کر فرمایا تھا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت علی کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ علامہ صاحب، اہل بیت کا مقام، اہل بیت کی شان، قرآن اس کے حوالے سے کیا بیان فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا میرا خیال یہ اہم تقاضا بھی ہے۔ دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ابھی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی تھی، حضرت علی المرتضیٰ بھی تشریف فرما تھے۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور فاطمہ میں زیادہ محبوب کون ہے آپ کو؟ اللہ یہ بڑی بات ہوتی ہے اور یہ بڑی محبت کی بات ہوتی ہے، کوئی داماد اس انداز میں بات کر رہا ہو، بیٹی بھی ساتھ ہو، تو جو حضور نے جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا سننے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی بات کہی! اللہ اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدہ کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا اور جو حضرت علی کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا، یہ دو چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر دیکھیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حضرت ابن عباس سے روایت ہے اور ایک ام سلمہ سے روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہمیشہ علی سے بغض منافق رکھے گا اور جو مومن ہے وہ محبت رکھے گا۔ سبحان اللہ، معیار بنا دی ہے، اور منافق کی جو علامت کسوٹی بتا دی ہے، جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان ہے، وہ منافق ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی بڑا مقام، اپنا شان بڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بھی علی سردار ہیں اور آخرت میں بھی علی سردار ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو منصب، یہ جو مقام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو عطا ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب بہت سارے لونڈیاں باندیاں آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ سیدہ اس حد تک چکی پیس رہی ہے کہ ہاتھوں کے اندر چھالے پڑ گئے ہیں اور مشکیزہ اٹھا اٹھا کے کاندھوں کے اوپر زخم ہیں، نشان ہیں، تو کہا کہ جاؤ بابا سے جا کے کہو تو صحیح، صحابیات کو، صحابہ کو، لوگوں کو باندیاں مل رہی ہیں، غلام مل رہے ہیں، خاتمیں مل رہی، تم بھی جاؤ تو۔ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی ہیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصروف گفتگو ہیں، بات نہیں کی، واپس لوٹ گئیں۔ اب ذرا تصور کیجئے اگر کوئی بیٹی گھر آئے اور باپ سے ملاقات نہ ہو، باپ کی بے چینی کیسی ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ فوراً جب خبر ہوئی تو اس خانہ مبارک پہ تشریف لے کر چلے گئے، فرمایا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ تو سیدہ طیبہ طاہرہ، وہ ایک تطہیر کی جو عملی تصویر ہیں جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت اعلان ہوگا یا معاشر المسلمین، یا معاشر الناس، اے لوگوں سروں کو جھکا لو، گردنوں کو جھکا لو۔ کیوں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدۃ النساء اہل الجنہ جس کو کہا گیا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی محبوب بیٹی جو ہے ان کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دے دیا۔ علامہ صاحب، حضرت علی کی شخصیت ایسی ہے، اور میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا یہ ایک میں اس کو پورا کر رہا ہوں شاہ صاحب، تو کہا کہ بیٹھے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فاطمہ بیٹے کیسا آنا ہوا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں ان کی تطہیر کی، جو کہا گیا نا کہ نظریں جھکا لو، تو ان کے
ان کے اندر یہ چیز تھی، ادب تھا، احترام تھا. خدا کی قسم سیدہ کی زندگی خواتین اسلام کے لیے نمونہ اسوہ جو اس میں ہے، رول ماڈل ہے آپ کی ذات. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ادب کے سامنے تو خاموش ہو گئیں. حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتا ہوں. کہا پوچھو، بتاؤ کیا بات ہے. تو کہا سیدہ کی یہ کیفیت ہے کہ نشان پڑ گئے ہیں اور ہاتھوں پہ چھالے ہیں. میں نے کہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک جملہ کہا وہ ضرب المثل ہے، اور یہ ہے حضور کا اسوہ، اور یہ ہے حضور کی عظمت اور شان کہ وہاں پہ لوگوں کو خادمائیں مل رہی ہیں، بچے غلام بانیاں مل رہی ہیں. اور اپنی سیدہ کے بارے، بیٹی کے بارے میں کہا بیٹی گھر کے سارے کام کاج تم نے خود کرنے ہیں، اور میں تمہیں خادمہ سے افضل بات بتا رہا ہوں. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. یہ وہ 100 کلمات ہیں جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سید النساء اہل الجنہ کی برکت سے، اس کے وسیلے سے پوری امت کو حضور کی طرف سے تحفہ ہے. اور جو میری مائیں بہنیں رات کو تھک جاتی ہیں کام کاج کر کے، وہ یہی تسبیح فاطمہ کریں. صبح جب اٹھیں گی تو تھکاوٹ دور ہو جائے گی. راؤ صاحب، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصیات کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. ایک حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارک آپ نے فرمایا علی انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اور ایک حضرت علی کے صاحبزادے جناب سیدنا امام حسین سے فرمایا حسین منی وانا من حسین. مطلب یہ 2 ڈگریاں صرف باپ اور بیٹے کو عطا کی ہیں. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی ہاں، یہ اعزاز خانوادے کی پاس ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے بھی، اور بلکہ آپ نے حدیث قصہ کے حوالے سے کہ چادر نیچے لے کے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمونی ما یعلمہم ویحزنی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عادہم وحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہبانہم الرجس وطاہرہم تطہیرا. اور اس کے بعد انما یرید اللہ کی آیت نازل ہوئی. یعنی اس منزل پہ اسی خانوادے کی انہی افراد، چاہے امام مجتبیٰ ہوں، سید الشہداء ہوں، سیدہ عالمیان ہوں، یا سید کائنات ہوں، امیر المومنین، انہی ہستیوں کے حوالے سے فقط فرمایا کہ انہم منی وانا. یعنی ان کی ہستیوں میں خدا نے وہ چیز پنہا کر دی کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا خدا کے قریب لے گئے کہ اللہ کا حبیب فرماتا ہے یہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں. اور انہوں نے اپنی پوری زندگی سے یہ ثابت بھی کیا. یہ دیکھیں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں خدا متعال کسی منزل پہ فرماتا ہے منزل وہ بھی شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اور رضائے مرضات خدا خرید لیتا ہے. جب بستر رسول پہ شب ہجرت سو جاتے ہیں اور جب رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو خدا فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور یہی ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب، یہی خانوادہ ہے جب راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، تو خدا جو ہے اس کے اوپر سورہ دہر کی آیات کو نازل کرتا ہے اور ان کی قول کو نقل کرتا ہے حدیث بنا کے کہ ہم کسی کے شکریہ کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، ہم تو اس کی عطا کو محسوس کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید میں. اور امیر المومنین سے سوال ہوا کہ علی بن ابی طالب قرآن میں وہ کون سی آیت آپ کو زیادہ پسند ہے کہ جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہو؟ تو فرمایا خدا نے مومنین کے شان میں قرآن کی آیات کو نازل کیا ہے، اور جو اللہ نے میرے حوالے سے جو ان میں سے سب سے پسند وہ ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم من عندہ علم الکتاب، کہ اے میرا محمد تیری رسالت کی گواہی دینے کے لیے میں اللہ کافی ہوں اور وہ شخص کہ جس کے پاس کتاب کا علم موجود ہے. تو اس میں مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا کہ یہ من عندہ علم الکتاب سے مراد علی بن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اور یہی سبب ہے کہ امیر المومنین کے پاس کوئی بھی مسئلہ آتا تھا تو وہ قرآن سے فرمایا میں نے اس کو قرآن سے حل کیا ہے. اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے بارے میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ واقعتاً وہ یہاں نفس اللہ تھے، وہاں نفس پیغمبر بھی تھے. اور ذات امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خاصہ ہے کہ جن کو لاب دان پیغمبر اعظم گھٹی میں بھی ملا اور جزو بدن بھی بنا کہ رسول خدا نے اپنی زبان اطہر کو امیر المومنین کے دہن اقدس میں رکھا، اور رکھنے کے بعد حرم کعبہ میں سب کے سامنے جب رکھا تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک زبان اقدس سے چوسا جب تک سیر نہیں ہو گئے. اور
پھر قرب پیغمبر امیر المومنین کو شامل حال رہا، رسول کی گود شامل حال رہی، اور اس طرح سے رسول خدا نے علم دیا کہ علی نے خود تعبیر یہ کہی کہ دقن دقا، جس طرح پرندہ اپنے بچے کو چونچ بھراتا ہے، اللہ کے رسول نے مجھے ایسے چونچ بھرائی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے 1000 باب علم تعلیم فرمایا، میں نے ہر باب سے 1000 باب کے در کھول لیے۔ اور وہ جو حضرت آدم علیہ السلام قبلہ ملائک ٹھہرے تھے، اس میں بھی یہی عظمت تھی، اللہ نے وہی علم آدم کو دیا، وہی فرشتوں کو دیا۔ اور پھر پوچھا کہ اے فرشتوں کی تطبیق کرو ان اسماء کی، ان ہستیوں پر، تو جب فرشتے نہیں کر سکے آدم نے تطبیق کر ڈالی۔ تو یعنی آدم نے ایک باب علم اسماء سے ایک باب تطبیق کو کھولا، تو خدا نے اتنا معزز کیا کہ اپنی ملکوتی اور اپنی سماوی مخلوق کے درمیان آدم کو قبلہ بنا دیا اور سجدہ کروا دیا۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا نے 1000 باب علم تعلیم کیا، اور میں نے ہر باب سے 1000 در کھول دیا۔ اسی لیے رسول فرمایا تھا آنا مدینہ تو علم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کے گھرانے میں، ناظرین نے کہا نبوت کے گھرانے میں پرورش ہو رہی ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی، اور آپ کی آگے آل کی جناب حسنین کریمین کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی شان کتنی عجیب ہے کہ آپ کو بیوی اللہ نے وہ عطا کی ہے جو سیدہ کائنات ہے، بیٹے وہ عطا کیے ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس سے بڑھ کے شان کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایمان کا معیار بنا دیا گیا ہے، ایمان کے لیے کسوٹی بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا بہت خوبصورت پینل موجود ہے اور ہم اسے مزید ڈسکشن بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ٹائم ہوا ہے ایک منقبت کا۔ میں احسان قادری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ہمیں منقبت سنائیے۔ میرے علی کا قرآن سے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ قرآن سے مزاج ملتا ہے، جو کربلا میں تھی گونجی اسی عزا کی قسم، جو کربلا میں تھی گونجی اسی عزا کی قسم، میرے علی کا عزا سے، میرے علی کا عزا سے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، حسین و حسن کا ماں سے، حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ بڑا پیارا ہے 6 مہینے کا، لیکن رباب سے پوچھو، ہے 6 مہینے کا، لیکن رباب سے پوچھو کہ اپنے بھائی جواں سے، کہ اپنے بھائی جواں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا
قرآن سے مزاج ملتا ہے قصہ کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے ہیں قصہ کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے ہیں سبھی کا جان جگہ سے سبھی کا جان جگہ سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، احسان بھائی کمال کر دیا، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن اور میرے اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یرد علی الحوض، حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ بالکل حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہمیں طبیعت فرمائی ہے۔ علامہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو آپ نے دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت بھی سنائی ہے اور شہادت کی خبر بھی دی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی انہی صحابہ میں شامل ہیں، کیا فرمائیں گے اس والے سے؟ دیکھیں جی ماشاءاللہ، جنت کی جو بشارت ہے جی وہ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو کہہ دیا رضی اللہ بے شک، جی بالکل، اور اس کے بعد پھر بہت سارے ایسے مقام ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرمایا، مہاجرین میں اعلان فرمایا، جی مہاجرین یعنی آپ کسی بھی مقام پر جائیں گے جی سارے صحابہ میں یہاں کم سے کم آتے چلے جائیں گے، 10,000 ہیں تب 313 ہیں تب مہاجرین ہیں تب عشرہ مبشرہ ہیں تب خلفاء راشدین ہیں تب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ہر جگہ شامل ہے، سبحان اللہ، یعنی ان کی شان جو عظمت ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جی کسی نے شکایت کی، شکوہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا جی اور فرمایا جانتے ہو علی میں خشیت الہی کس حد تک ہے؟ اللہ، اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، بے شک یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شان ہے کہ اس قدر خشیت الہی تھی، اس قدر اللہ کی بندگی اور عبادت تھی ان کے اندر۔ اور میں آپ کو ایک جملہ بڑا عجیب میں ناظرین کی نظر کرنا چاہتا ہوں، سامعین جو سن رہے ہیں، کہ یقین جانیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سخی بھی تھے اور ایک میسج اور پیغام دے کے دنیا سے گئے ہیں انسانیت کو۔ وہ میسج اور پیغام یہ ہے کہ جو تمہارے مقدر میں رزق لکھ دیا گیا ہے تمہیں ملنا وہی ہے، اب تمہارے اوپر ہے حلال طریقے سے لینا چاہتے ہو حلال طریقے سے حاصل کر لو، حرام طریقے سے لینا چاہتے ہو تو حرام طریقے سے لے لو۔ اور اس کی بڑی خوبصورت انہوں نے پھر مثال پیش کی، نماز کے لیے جا رہے ہیں تو جو زرہ ہے وہ ایک بندے کو باہر پکڑا گئے یہودی کو، اور اندر نماز جب پڑھنے کے لیے گئے تو فیصلہ کیا یہ میں نے جو زرہ ہے اس کو انعام میں دے دینی ہے۔ جب باہر آئے وہ زرہ لے کے بھاگ گیا۔ اچھا، تو حضرت علی المرتضیٰ بازار گئے، جب وہ زرہ خریدنے لگے تو پوچھا کتنے میں یہ زرہ خریدی، کس سے خریدی ہے؟ تو اس نے کہا فلاں فلاں بندہ آیا تھا، 3 درہم میں یہ زرہ مجھے بیچ کر چلا گیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ تو ویسے ہی اس کو 3 درہم دینا چاہتے تھے، بالکل صحیح، تو گویا حلال طریقے سے لے لو یا حرام طریقے سے لے لو۔ اور ایک بات اور تھی، اس حد تک دنیا سے بے رغبتی تھی اور آخرت کے ساتھ ایسا ایک شوق تھا اور رب کی ملاقات کا، قرب الہی کی جو عظیم علمبردار شخصیت ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی ہے۔ ایک نے اپنے ہاتھ پہ دینار رکھا اور دینار رکھ کے اسے مخاطب ہو کے کہا تو کس قدر بے وفا ہے، جب تک تو میرے ہاتھ سے نکل نہیں جاتا مجھے نفع نہیں پہنچاتا۔ یہ ایک میسج اور پیغام دیا، اور آج ان کا یوم شہادت ہے، آج ان کا یوم شہادت ہے۔ اللہ نے کیا کیا منصب دیے، کیا کیا مقام دیے، ایمان لائے سب سے پہلے بچوں میں، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ یہ دیکھیں منصب کیسے کیسے ڈبل، اور جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ حضور مصطفیٰ ہیں اور یہ مرتضیٰ ہیں، یہ ایک بہت بڑی شان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بارہا طور پہ ان کو چن رہے ہیں، جگہ جگہ پہ ان کا انتخاب کر رہے ہیں،
تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور آخر میں یہ مہینہ کتنا افضل ہے, یہ مہینہ کتنا اعلیٰ ہے, یہ مہینہ کتنا اعلیٰ. اور آپ دیکھیں دن کون سا آ رہا ہے, 21 رمضان. حضور نے فرمایا کہ جو شب قدر ہے نا وہ آخری تاک راتوں میں ہے, تاک راتوں کا آغاز پہلی رات ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں اور یہ پیغام دے کے گئے ہیں شجاعت کے اندر. جو انہوں نے اپنی شجاعت کو جو منوایا ہے بدر و احد سے لے کر آخری دن تک وہ شجاعت کے اوپر رہے اور عظیمت کے اوپر. سبحان اللہ. علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا اور مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی. کسی نے کیا خوب کہا کہ قرآن کریم میں صحابہ کی شان میں جتنی آیات نازل ہوئی ہیں, سبحان اللہ, جتنی آیات صحابہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان میں اہل بیت بھی شامل ہیں, اور ان کی شان میں صحابہ کی شان اہل بیت شامل ہے. لیکن جو آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہو رہی ہیں اس میں صحابہ شامل نہیں ہیں. اور مطلب کہ صحابہ کو اے گریڈ اگر حاصل ہے تو اہل بیت کے پلس کے گریڈ جو ہے وہ حاصل ہے. مطلب زیادہ شان بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں. اللہ اکبر. صحابہ در والے ہیں, گھر والے. اللہ اکبر. حضرت کرام, یہ خوبصورت محفل ہے اور خوبصورت باتیں جو ہو رہی ہیں, اور یقیناً علماء کرام کی باتیں اہل بیت اور صحابہ کرام پہ جب ہو رہی ہوں تو روکنے کا دل نہیں کرتا, لیکن کمرشل بریک ہماری مجبوری بن جاتی ہے. بریک کے بعد آتے ہیں, اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے دوبارہ کرتے ہیں.